कि नहीं चली। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ओ खलीफतुल मुस्लिमीन है, अमीरुल मोमिनीन है, कुर्बान जाओ। काफिर आपका नाम सुन लेता था ना, काफिर बादशाह हजरत उमर का नाम सुन लेता था, कपड़े में पेशाब कर देता था। अब जमाना हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का है, अमीरुल मोमिनीन है, 22 लाख मरब्बा के अमीर है, बादशाह है। लेकिन सुनो, एक आदमी अपनी बीवी से बहुत परेशान था। वो बोला कि नहीं, हमको अमीरुल मोमिनीन से शिकायत करनी पड़ेगी ताकि ये बीवी से हमको छुटकारा मिल जाए, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो आदमी दौड़ा दौड़ा गया हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर पे गया कि हजरत से हम शिकायत करेंगे बीवी को और किसी तरह हमको छुटकारा मिल जाए। जब दरवाजे पर पहुंचा, देखा पर्दा लगा हुआ है, तो आवाज दी इन्होंने, अमीरुल मोमिनीन। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु आंगन में खड़े थे, उनकी बीवी सुना रही थी इसको, खूब गरम गरम सुना रही थी। ये खड़े खड़े सुन रहे थे। ये आदमी सोचा, अरे वाह, हम अपनी शिकायत लेकर आए हैं यहाँ, तो उस बीवी से छुटकारा कैसे मिले, ये तो खुदे उलझ रहे हैं, ये तो खुद नहीं बोल पा रहे हैं, तो हमको कहां से निकालेंगे। तो बोला कि नहीं नहीं, शिकायत नहीं करेंगे, हम समझ के उसी को झेलना पड़ेगा हमको। जाने लगा तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु अंदर से बाहर तशरीफ लाए। देखा वो आदमी आवाज दिया लेकिन चला जा रहा है। बोला इधर 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 आ। बोला नहीं नहीं, बात मांगी। बोला अरे इधर आओ इधर आओ इधर आओ। आया, कहा के लिए आए? कोई बात, कोई पैगाम है, कोई बात है? कहा कि अमीरुल मोमिनीन छोड़िए, फिर कभी कभी आपको बोलेंगे। बोले अरे बोलो तो सही। बोला क्या बोलेंगे, जो मुसीबत आपको सुनाने हम आए थे अब हम सुन लिए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि वो बीवी परेशान कर रही है। कहा कि अमीरुल मोमिनीन यही वाकया है, तो कुर्बान जाओ। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ये बताओ तुम्हारे बदन का मैला कपड़ा कौन धोती है? बोला मेरी बीवी धोती है। खाना बना के तुम्हें कौन खिलाती है? मेरी बीवी खिलाती है। अच्छा, तुम बाहर जब चले जाते तुम्हारे घर की निगरानी कौन करती है? मेरी बीवी करती है। अच्छा ठीक है, तुम्हारे बच्चे की परवरिश कौन करती है? मेरी बीवी करती है। तुम्हारे बच्चे को दूध कौन पिलाती है? मेरी बीवी पिलाती है। वो तुम थक हार कर आते हो, तुम्हारा पैर कौन दबाती है? बोला मेरी बीवी दबाती है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने जवाब दिया, नादान, जो बीवी इतनी खिदमत करे अगर वो कुछ बोल दे तो क्या बर्दाश्त नहीं करना चाहिए? बोला हाँ तो सही है। मतलब खोपड़ी में बात आ गई। बात समझ रहे हो ना? बीवी को इज्जत दो, बीवी को इज्जत दो, वो नौकरानी नहीं है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के अंदर नबी की सीरत सुनो। घर के अंदर दाखिल होते घर वालों को सलाम करते। अम्मा आयशा होती रदी अल्लाह ताला ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अज़वाज मुतहरत घर के अंदर में दाखिल होते, घर वालों को सलाम करते। और सुनो, यही तक नहीं, देखते घर गंदा है, खड़े हो जाते झाड़ू पकड़कर, घर को सफाई कर दिया। बर्तन धोना है, बर्तन धो दिए और कुर्बान जाओ। आज का हमारा ये नौजवान हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा करेगा। घर अगर गंदा है, बीवी को 10 डंडा मारेगा। नबी की सीरत देखो, नबी घर में झाड़ू लगाना ये नबी की सुन्नत है, ये नबी की सीरत है। घर की सफाई करना, अपना काम खुद कर लेना, बीवी के काम को हाथ बटा देना, ये भी नबी की सुन्नत है। और सुनो सुनो, एक मौका है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा को लुकमा बनाकर खाना खिलाए, लुकमा मुंह में डाले, कुर्बान जाओ, लुकमा रोटी का लुकमा तोड़े, आयशा मुंह खोलो। अम्मा आयशा मुंह खोलती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये लुकमा अम्मा आयशा के मुंह में डाला। और कुर्बान जाओ नौजवानों, अभी अगर हमारा नौजवान बिहा करके बीवी को लाए, अगर अपने हाथ से खाना खिला दे तो लड़का का माँ बोलेगी, ओ हमरो बेटा के दिमाग घुमाल के मुखिया।
اب یہ ہمارا بیٹا کو قبضہ کر لیا، میرا بیٹا کھانا کھلا رہا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ نوجوانوں، میرے بچوں، الحمدللہ یہ نبی کی سیرت ہے، یہ نبی کی سنت ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو میری ایک مردہ سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ میں یہ کہہ رہا تھا میرے بچوں، داڑھی کو بڑھاؤ، یہ نبی کی عظیم سنت ہے، اور سنو یہ واحد سنت ہے، اکیلی سنت ہے جو قبر میں ساتھ جائے گی۔ قبر میں ہاں، یہ واحد سنت، یہ قبر میں ساتھ جائے گی میرے بچوں، میرے نوجوانوں، یہ قبر میں ساتھ جائے گی۔ اس لیے داڑھی کون رکھتا ہے؟ ارے بولو نا، ایسے بول رہا ہے کہ لگتا ہے کہ باپ جھٹکا لگ رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہم مرد ہے، یہ نہیں مرد ہو تو داڑھی میں چہرہ میں داڑھی کا نہیں۔ اچھا دیکھو گے ٹرین میں اور ایک فرقہ ہے نا، وہ پیسہ مانگتا ہے، وہ اب ہم نام نہیں بولیں گے، اب آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ اچھا دیکھیے گا، میں بارہا تجربہ کر چکا، جس کے چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی ہے، اس کے پاس وہ نہیں آتا، اور جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، پینٹ پہنا ہے، ہٹا کٹا ہے، خوبصورت ہے، اسمارٹ ہے، بیوٹیفل ہے، اس کو کھوٹی کاٹ کاٹ کے پیسہ لیتا ہے۔ تو ہم بڑا پریشان ہے بھائی کہ آخر بھائی ڈبے کے اندر میں اس سے پیسہ لیا، اس سے پیسہ لیا، اس سے پیسہ لیا، ہمارے پاس کاہے نہیں آئے؟ تو ایک روز ہاورا سے بہار آ رہے تھے تو 4-5 کو گھوسا سب سے لیا، تو ہم بھی سوچے ہم بھی 10 ٹکا دے دیں، 10 ٹکیا نکالے، بولے ادھر آئیے، بولا کہ نہیں نہیں لیں گے مولوی صاحب، ہم بولے ادھر آؤ نا بھائی، ادھر آیا، ہم بولے رکھ لو، بولا کہ نہیں نہیں لیں گے، تو ہم نے پوچھا کہ آخر یہ بتاؤ کہ آخر ہم سے کہے نہیں لوگے؟ بولا نہیں ہم لوگ مرد سے پیسہ نہیں لیتے ہیں۔ مرد سے پیسہ نہیں لیتے مطلب؟ بولا جس کے چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے نا ہم لوگ اس کو مرد سمجھتے ہیں، ہم لوگ تو اس سے پیسہ لیتے ہیں جو چھلکا ہے۔ میرے بچوں، میرے نوجوانوں، یہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو بڑھنے دو، اس کو چھوٹی مت کرو، نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کا احترام کرو، پڑوسی کے حقوق کو ادا کرو۔ سنو یہ نبی کی سیرت ہے، جو نبی کے سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا اللہ تبارک و تعالی یہاں بھی عزت سے نوازے گا، آخرت میں بھی اعلیٰ سالا مقام عطا فرمائے۔ عورت بچہ لے کے آئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بچہ بیمار رہتا ہے، آپ دعا فرما دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو اپنے گود میں لیے، بچے کو گود میں لیے، جیسے ہی بچے کو گود میں لیے وہ بچہ پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ عورت گھبرائی اور یہ عورت کہتی ہے یا رسول اللہ یہ آپ کے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، اس بچے کو جلدی آپ مجھے دیں، یہ بچہ پیشاب کر رہا ہے۔ سنو مسلمانوں، اے میرے بچوں، نوجوانوں، سنو، بچوں کے لیے رحمت دیکھو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت شفقت دیکھو، قربان جاؤ۔ آپ نے فرمایا، عورت سے فرمایا نہیں 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 نہیں، چھوڑ دو، اس بچے کو پیشاب کرنے دو، پیشاب کرنے دو، اگر تم نے اس بچے کو میری گود سے اٹھا لیا ہو سکتا ہے اس کا پیشاب رک جائے، بند ہو جائے۔ قربان جاؤ، جب وہ بچہ پیشاب کر چکا پھر وہ عورت اس بچے کو اپنے گود میں لیتی ہے، یہ رحمت للعالمین کی شان ہے۔ قربان جاؤ، یہ شفقت ہے، یہ محبت ہے بچوں کے ساتھ بھی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو ہم اپنے بڑوں کو بھی سلام نہیں کرتے۔ آدمی ابھی چہرہ دیکھ کر سلام کرتا ہے، پیسہ والا ہے سلام ٹھوکو، مکھیا ہے سلام ٹھوکو، ایم ایل اے ہے سلام ٹھوکو، ایم پی ہے سلام ٹھوکو۔ کہا ہے ایم پی ہو تو تم کیا ہو؟ ایم پی ہو تو تم کیا ہو؟ تم سلام نہیں کرتے؟ بولے نہیں ہم ایم پی نے ہیں۔ بولو تم آدمی نہیں ہو، فرشتہ ہو، چھٹے آسمان سے ابھی تم اترے ہو۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے گلیوں سے گزرتے، قربان جائیے، جو بھی نظر آتا آپ اسے سلام کرتے، یہاں تک کہ بچے مدینے کی گلیوں میں اگر کھیل رہے ہوتے آپ ان بچوں کو بھی سلام کرتے۔ یہ نبی کی سیرت۔ سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے، سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، میرے بچوں، سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو، سلام میں پہل کرو، محبت بڑھے گی۔ سلام کو عام کرو، محبت بڑھے گی، دلوں سے کینہ نکلے گا، اور بغض نکلے گا، حسد نکلے گا، اللہ تیرے سینے کو پاک کر دے گا۔ نبی کی سیرت کو دیکھو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اپنے گھر کے اندر داخل ہو اپنے گھر والوں کو سلام کرو۔ انشاءاللہ سلام کریں گے۔ چہرہ دیکھ کر سلام مت کرو، مسلمان نظر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا سلام میں تم پہل کرو، جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، اور جس کو نہیں جانتے ہو ان کو بھی سلام کرو، لیکن کوشش کرو سلام میں پہل ہم کریں پہلے سلام۔ سلام کرنے والے کو 30 نیکی، سلام کرنے والے کو کتنی نیکی ملے گی؟ اور جواب دینے والے کو 10 نیکی ملے گی۔ تو ہم سلام کیوں نہیں کریں گے؟ الحمدللہ ہم سلام کیوں نہیں کریں گے؟ الحمدللہ ہم سلام میں پہل کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے میرے بچوں، نوجوانوں، سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، محبت بڑھے گی۔ جہاں محبت بڑھے گی وہاں خدا کی رحمتوں کا نزول ہوگا، برکتوں کا نزول ہوگا۔ گھر کے اندر داخل ہو، ماں ہے، باپ ہے، بہن ہے، بھائی ہے، بیوی ہے، پورے گھر والوں کو سلام کرو۔ دیکھو اللہ تیری روزی کو کیسے بڑھاتا ہے، اللہ تیرے گھر میں محبت کو پیدا فرمائے گا، اللہ تیرے گھر میں چین و سکون پیسی پیدا فرمائے گا۔ نفرتیں جہاں پر مٹیں گی انشاءاللہ وہاں رحمتوں کا نزول ہوگا۔ وہاں رحمتوں کا نزول ہوگا۔ چہرہ دیکھ کر سلام مت کرو۔ اور ایک بات یاد رکھنا میرے بچوں، یہ مت سوچنا کہ مکھیا صاحب، ایم ایل اے صاحب، ایم پی صاحب ہے تو یہ بڑا آدمی ہے۔ کوئی بڑا وڑا نہیں، اللہ کی نظر میں بڑا وہی ہے جس کے اندر تقویٰ ہو، جس کے اندر میں عجز و انکساری ہو، وہ اللہ کی نظر میں بڑا ہے۔ قربان جاؤ، پیسے سے کوئی بڑا نہ بنا ہے نہ بنے گا۔ فرعون پیسہ والا تھا، بڑا بنا؟ ارے بولو، قارون سے بڑا دولت مند کوئی تھا کیا وہ بڑا بن گیا؟ قربان جاؤ، نمرود کو لے لو، شداد کو لے لو، اور قربان جاؤ، کوئی بڑا نہیں بنا۔ بڑا آدمی اللہ کی نظر میں تقویٰ پیدا کرو، اللہ کی نظر میں بڑا ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ عجز و انکساری پیدا کرو، اللہ کی نظر میں تم بڑا ہو جاؤ گے میرے بچوں۔ یہ پیسہ، یہ دولت، یہ دھن، یہ مال، یہ سونا، یہ چاندی، یہ سب دنیا کے لیے ہے، آخرت کے لیے نہیں۔ یہاں سے لے جانا نہیں، یہاں سے لے جانے کی چیزیں نہیں ہیں کہ قبر میں ساتھ لے کر جاؤ گے، ایسا نہیں ہے۔ آخرت بناؤ، دنیا میں رہ کے آخرت بناؤ، دنیا میں رہ کے آخرت بناؤ میرے بچوں۔ آخرت کیسے بنے گی؟ آخرت کیسے بنے گی؟ یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے نا بھئی، آخرت کیسے بنے گی؟ آخرت بنانے کے لیے سب سے پہلا عمل جو ہے نا وہ نماز ہے۔ جس نماز کو ہم نے چھوڑ رکھا، جس نماز کو ہم نے، ارے بولو بھائی، میرا 80% نوجوان اس مجمع کے اندر میں، یہ میرا جتنا نوجوان طبقہ ہے، 80% نوجوان نماز نہیں پڑھتا 5 وقت کا، صرف جمعہ پڑھے گا۔ بولے بات صحیح کہ غلط ہے؟ بولو۔ اے بابو خاموش ہو جاؤ، بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ کہ صرف جمعے کی نماز ہے، یہ 5 وقت کی نماز نہیں ہے؟ ارے بولو بھائی بولو۔ 5 وقت کی نماز میرے بچوں پابندی کرو، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو میرے بچوں۔ مسجدیں آج ہماری ویران ہیں، مسجدیں آج ہماری خالی ہیں۔ قربان جاؤ، اللہ کا عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں پکڑ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ سوال کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اللہ کو کیا جواب دو گے میرے بچوں، نوجوانوں؟ جوانی تو گزرنی ہے، یہ گزر جائے گی، گزر جائے گی، اب گزر رہی ہے، اب کتنوں کی گزر گئی۔
ہم لوگوں کی گزر گئی, گزری کہ نہیں گزری؟ ارے بولو, تمہارے طرح ہم بھی تھے, ہٹا کٹا کے نہیں تھے, کہاں گیا؟ جب چلا گیا اسی میں. اب تمہاری بھی چلی جائے گی جوانی, تمہاری بھی جوانی چلی جائے گی. مائیکل جیکسن, مائیکل جیکسن کا نام سنا؟ وہ مائیکل جیکسن قربان جاؤ, امریکہ کے اندر میں اسٹیج پر جب تھرکتا تھا, ڈانس کرتا تھا, تو لوگ اربوں خربوں روپیہ اس کے اوپر میں نچھاور کر دیتا تھا. مائیکل جیکسن, اتنی دولت جب آ گئی, بینک میں پیسہ رکھنے کی جگہ نہیں تھی. مائیکل جیکسن کے پاس اتنی دولت تھی. امریکہ کا بینک والا نے کہا کہ اب میرے بینک میں اکاؤنٹ میں آپ کا فل ہو چکا ہے, اب جگہ نہیں ہے. اتنی دولت آ گئی تو مائیکل جیکسن سوچا کہ جب اتنی دولت میرے پاس میں ہے, اتنی شہرت مل گئی, تو ہمیں جینا چاہیے. یہ 60 سال 70 سال جی کے کیا کریں گے ہم؟ ڈاکٹروں کی ٹیم بٹھایا, سنو, ڈاکٹروں کی ٹیم بٹھایا, بڑا بڑا ڈاکٹر امریکہ کا, 12 ڈاکٹروں کی ایک ٹیم بنی, 1 درجن. بولا مجھے 150 سال زندہ رہنا ہے. کیسے رہیں گے؟ تو ڈاکٹروں نے کہا کہ 150 سال زندہ رہنا ہے تو کھانے پینے میں احتیاط کرنا ہوگا, مرچ مسالہ کم کھانا ہوگا, گوشت مچھلی انڈا کم کھانا ہوگا, مختصر کھانا کھانا ہوگا, تھوڑا تھوڑا کھانا کھانا ہوگا, پانی پینا ہوگا, جوس پینا ہوگا, پاور کا انجیکشن, طاقت کی انجیکشن لگانی پڑے گی. اور قربان مائیکل جیکسن تیار ہو گیا. سنو, نبی کی سنت دیکھو, کم کھاؤ, یہ نبی کی سنت ہے. کیا کھاؤ؟ بھوک سے کم کھاؤ, بھوک سے کم کھاؤ. 3 حصے کرو, پیٹ کے 3 حصے کرو. کئے حصے کرو؟ 3 حصے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, 1 حصہ کھانے کے لیے, 1 حصہ پانی کے لیے, 1 حصہ ہوا کے لیے. یہاں کیا ہوتا؟ تینوں حصہ فل. بولے پانی, پانی یہاں تک. بتاؤ اس کا لیور خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایک ماما ڈرائیور ہے کلکتہ میں, ماما, اب بتائیے, پچہتر کو کیلا لیے, گاڑی میں رکھ دی, گاڑی چلاتا ہے, پیٹ وہ بیٹھتا ہے تو اسٹیئرنگ میں ٹھیل دیتا ہے. تو دعوت تھی تو ہم نے کہا کہ ماما کھانے کے وقت میں نا آپ کو فون کر دیں گے, آپ گاڑی میں رہیے اور تب آپ آ جائیے گا. بولا کوئی بات. اب وہاں گئے, لوگوں سے ملنا جلنا, اب ذہن سے بات اتر گئی. 2-3 گھنٹہ گزر گیا, فون نہیں کر پائی, ان کو لگی بھوک. کھولا ڈگی, 75 کو کیلا رکھا ہوا تھا, سب کیلا کھا کے چھلکا گاڑی کے نیچے میں ڈال دیا. 75 کیلا کھا گیا. 75 کیلا کوئی آدمی کھاتا ہے؟ پیٹ ہے کہ ٹاٹا کا فیکٹری ہے؟ تعجب والی بات ہے بھائی. بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھوک سے کم کھانا کھاؤ, بھوک رہتے ہاتھ کھینچ لو, زیادہ مت کھاؤ, بدہضمی ہوگی, بدہضمی ہوگی, پیٹ خراب ہوگا, پیٹ خراب ہوگا, جسم کمزور ہوگا, جسم کمزور ہوگا, خون نہیں بنے گا, خون نہیں بنے گا, بدن میں طاقت نہیں آئے گی, بدن میں طاقت نہیں آئے گی, عبادت نہیں کر پاؤ. اور ڈاکٹر لوگ بھی کہتے ہیں کم کھائیے. پیٹ کا پرابلم تھا, ہم کو اپولو ہاسپٹل میں دکھائے تو پیٹ کا ڈاکٹر بولا کہ ٹھیک আছে আমি প্রেসক্রিপশন লিখে দিচ্ছি আপনাকে, ওষুধ লিখে দিচ্ছি, यानी दवाई हम लिख दे रहे हैं. हम बोले कि सर কি খাবো? আমি খানাতে কি খাবো? बोला कि কি খাবো? একটা रोटी 1 घंटाতে খাবি. बोला 1 रोटी को 1 घंटे में आपको खाना है, थोड़ी सी रोटी तोड़ना है, उसको खूब चबाना है, 1 घंटे में 1 रोटी खाना है. तो हम बोले, सोचे कि हम 3 रोटी खाते हैं तो 3 घंटा नाश्ता में पार, 3 घंटा लगेगा भाई. नाश्ता करते करते फिर दोपहर का टाइम हो जाएगा,
एक एक भात हम खाते रहेंगे तो रात हो जाएगी, और रात में फिर रोटी लेकर बैठेंगे, सुबह फजर की अजान हो जाएगी, तो हम सोएंगे कब, नमाज कब पढ़ेंगे? हिकमत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खाने को चबा कर खाओ, छोटा छोटा लुकमा, 3 उंगली से खाना, नबी की सुन्नत, 3 उंगली से खाना, थोड़ा थोड़ा लुकमा लो, छोटा छोटा लुकमा लो, खाना को दांतों से पहले चबाओ ताकि लीवर और मैदे के अंदर में जोर ना पड़े, वो खाना जल्द हजम हो जाए, बदहजमी की बीमारी नहीं होगी। ये नबी की सीरत पढ़ो मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, नबी की सीरत से वो दूसरी कौमें फायदा उठा रही है। नबी की सीरत, नबी की जिंदगी पढ़कर वो कुर्बान जाओ, अंग्रेज चांद पर पहुंच गया, हम नबी की सीरत को छोड़कर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। माइकल जैक्सन का इलाज शुरू हो गया। अब सुनो, माइकल जैक्सन जो खाना खाता था ना, जो खाना खाता था, वो 12 लेबोरेटरी में पहले जांच होता था वो खाना, तब जाकर माइकल जैक्सन वो खाना खाता था, चाहे रोटी हो चाहे चावल हो। और कुर्बान जाओ, पानी जो माइकल जो जैक्सन जो पीता था, पहले वो 12 मर्तबा चेक किया जाता था, फिर उस पानी को माइकल जैक्सन पीता था। क्यों जानते हो? उसे कितने साल का रहना है? 150 साल जिंदा रहना है। लेकिन वो माइकल जैक्सन, तुम्हें पता नहीं था, तुम्हें डॉक्टरों ने भरोसा तो दे दिया था कि तुम जिंदा रह जाओगे, ये करो, वो दवा खाओ, ये इंजेक्शन लगाओ, ये काम करो, तुम 150 साल जिंदा रह जाओगे। लेकिन मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो, अल्लाह के कुरान को उठाकर पढ़ो, देखो, मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन, हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। वो माइकल जैक्सन जो 150 साल जिंदा रहना चाहता था, सिर्फ 50 साल की उम्र में मर गया। कितनी उम्र में मरा? सिर्फ 50 इयर्स, 50 साल जिंदा रहा माइकल जैक्सन, इस दुनिया से चला गया। सारी दुनिया दौलत धरी की धरी रह गई, हीरे जवाहरात धरे के धरे रह गए। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, दौलत कमाना बहादुरी नहीं है, बिल्डिंग बना लेना बहादुरी नहीं है, बेगूसराय में जमीन खरीद लेना, प्लॉट खरीद लेना, दिल्ली में फ्लाइट बना लेना बहादुरी नहीं है। बहादुरी तो यह है, इस दुनिया में रहकर आखिरत बना लेना, यह बहादुरी। इंशाल्लाह बनाओगे आखिरत? मेरे बच्चों, कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ। इंशाल्लाह नमाजों की पाबंदी करोगे, इंशाल्लाह माँ बाप की खिदमत करोगे, इंशाल्लाह नबी की सीरत को अपनाओगे, इंशाल्लाह नबी की सुन्नत पर अमल करोगे, इंशाल्लाह कुर्बान जाओ। या अल्लाह, इन हाथों को उठवाना मेरा काम था, या अल्लाह मेरे बच्चों को, या अल्लाह मेरे बच्चों को, या अल्लाह दीन पर चलाना तेरा काम है। या अल्लाह मेरे बच्चों को, हम सबको 5 वक्त का पक्का सच्चा नमाजी बना दे। कौन नमाजी बना दे? अरे बोलो, पक्का सच्चा। ऐसा नहीं, एक आदमी दिल्ली से आ रहा था। कहां से आ रहा था? ट्रेन पकड़ लिया बेगूसराय का। अब यहाँ ट्रेन आती है, पटना होके आती है ना? अरे बोलो भाई, पटना होके आती है। दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आया, टिकट नहीं है, सोचा कि टिकट लेंगे, ट्रेन में चढ़ेंगे। जनरल टिकट लेने के लिए गया, देखा काउंटर में बहुत भीड़ लगी है, सोचा कि टिकट लेने के चक्कर में रहेंगे, ट्रेन छूट जाएगी। बोला ट्रेन में चढ़ जाते हैं, और टीटी आएगा ना तो कुछ ले दे के बात कर लेंगे। आदमी था बड़ा चालाक, बड़ा होशियार आदमी था, ना टिकट नहीं लिया, ट्रेन में चढ़ गया, गाड़ी खुल गई। थोड़ी देर के बाद टीटी नजर आया कि टीटी आ रहा, ये देख लिया, बोला बेटा आओ। बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछाया, नियत बहाना, अल्लाहु अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट मांगेंगे। आई कनखी से देख लिया कि टीटी खड़ा है, सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया, अल्लाहु अकबर। टीटी को ये मौके नहीं देता था बोलने का। टीटी जब तक बोलेगा फिर नियत बांध लेता था। टीटी भी बड़ा होशियार था। टीटी बोला, पढ़ो, देखे तुम कितनी नमाज पढ़ते हो, हम समझ गए तुम्हारे पास टिकट नहीं है, अब हम जब तक टिकट लेंगे नहीं हम जाएंगे नहीं, पढ़ो तुम कितनी नमाज पढ़ते हो। ये भी बिहार का था। बोला जब तुम भागोगे कैसे, हमको पता है।
کھڑا ہوا, نیت کیا, زور سے نیت کیا, نیت کرتا ہوں میں 200 رکعت نماز کی, دلی سے لے کر پٹنہ تک, اللہ اکبر. ٹی بھاگ گیا, بولا پڑھتے رہو نماز. میرے بچوں, نمازوں کی پابندی کرو, آخرت سوارو, قبر کی تیاری کرو, حشر کے میدان کی تیاری کرو. دیکھو ان تیاریوں میں سے ایک تیاری یہ بھی ہے, اللہ کا گھر بناؤ. اللہ کا گھر بناؤ. مسجد بنانا, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو دنیا کے اندر میں اللہ کا گھر بنایا, جس نے مسجد بنائی, اللہ اس کے لیے جنت میں بہترین گھر بنائے گا. اللہ کا وعدہ پکا ہے, اللہ کا وعدہ سچا ہے. انشاءاللہ جنت میں محل بناؤ گے, اے اللہ جنت میں گھر بناؤ گے انشاءاللہ. او قربان جاؤ, قربان. من بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ. قربان جاؤ, بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, جس نے دنیا میں مسجد بنائی, جس نے دنیا میں مسجد بنائی, اللہ اس کے لیے جنت میں بہترین گھر بنائے. اب سوچو, جو گھر اللہ بنائے گا وہ خوبصورت ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے وہ جنت میں خوبصورت ہوگا نہیں ہوگا؟ جو محل اللہ بنائے گا وہ خوبصورت ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو انشاءاللہ آؤ, یہ مسجد کے بہت سارے کام باقی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ, بہت سارے تعمیری کام باقی ہیں. تو مسجد ہماری مسجد ہے, ہم بنائیں گے. ہماری مسجد ہے, کون بنائے گا؟ ہاتھ اٹھا کے بولو, کون بنائے گا؟ مودی بنائے گا؟ یوگی وہ تو 80 کی سپیڈ سے بھاگے گا. یہ ہماری مسجدیں ہیں, ہم بنائیں گے انشاءاللہ. تو الحمدللہ مسجدوں میں بہت سارے کام باقی ہیں. دیکھو, ایک آدمی اکیلا 2 منزلہ 3 منزلہ مکان بنا لیتا ہے, یہ اللہ کا گھر نہیں بنا سکتا. اس کے لیے دل ہونا چاہیے نا. دولت سے بڑی بات نہیں ہے, میں نے پہلے ہی کہا تھا, دولت ہونا بڑی بات نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کری تھی, یا اللہ اگر ابو بکر کو دولت دے تو پہلے دل دینا, اور دل نہ ہو یا اللہ تو پھر یہ دولت ابو بکر کو پسند نہیں. اس لیے میرے بچوں, نوجوانوں, زیادہ بات نہ کہتے ہوئے کم سے کم 15 سے 20 نوجوان تیار ہو جاؤ. اس کے لیے میں 5 دعا کروں گا. کتنی دعا کریں گے؟ 5 دعا کریں گے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. 1500 روپیہ لے کر انشاءاللہ اٹھو, اپنی ماں اپنے باپ کے نام پر ایصال ثواب. اچھا, ماں باپ کے نام سے کریں گے دوہرا ثواب, آپ کا گھر جنت میں بن جائے گا. ماں باپ کے لیے کریں گے تو اس میں دوہرا ثواب یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے پیسہ دیا, نیت کر لی, سمجھ لیے اللہ قیامت تک آپ کے ماں باپ کو قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا. جب تک یہ مسجد اس دھرتی پر کھڑی رہے گی, قائم رہے گی, لوگ نماز پڑھتے رہیں گے, اللہ آپ کے ماں باپ کو قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا, اور تمہارے لیے اللہ جنت میں بہترین گھر بنا دے گا. اللہ کا وعدہ سچا.